السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف قاضی، میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسان بخاری۔ اسٹریٹجک انسائٹ ایپیسوڈ 3 میں آئی ویلکم یو۔ اس ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے کس طرح اسرائیل از گیٹنگ آل دی امریکن سپورٹ۔ امریکی سابق صدر ٹرمپ نے کس طرح پرو اسرائیل پالیسیز کے حوالے سے اسرائیل کو فائدہ پہنچایا، اور ایک بڑا ہی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ جو کہ اپنی ایمبیسی کو انہوں نے یروشلم منتقل کرنے کا کیا، جس کی اقوام عالم نے شدید مذمت کی، لیکن کچھ ہو نہ سکا۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں ڈاکٹر حسان بخاری سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اوبیسلی ڈونلڈ ٹرمپ نے نیچرلی امریکن پالیسی ہمیشہ پرو اسرائیل رہی ہے، لیکن وہ کہتے یہ کبھی نہیں رہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہم اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کو منصفانہ طور پر حل کریں گے، کرتے وہ ہمیشہ سائڈ اسرائیل کی لیتے رہے۔ لیکن امریکی اس منافقت کو اینڈ کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور انہوں نے کھل کر ساتھ دیا اوپنلی اسرائیل کا۔ انہوں نے یروشلم میں، متنازع یروشلم میں جو کہ فلسطین کا کیپٹل ہے، اس میں اسرائیل کو اس کا کیپٹل مانا، اور اس میں امریکن ایمبیسی بھی اسٹیبلش کی۔ پھر انہوں نے فلسطینی ریفیوجیز کے لیے جو یو این امداد دیتی تھی، جو امریکن فنڈنگ اس کے لیے جاتی تھی، وہ چند $100 ملین تھے، وہ بھی مکمل طور پر بند کر دی۔ جبکہ اسرائیل کو دی گئی امداد جو کہ ملینز میں نہیں بلینز آف ڈالرز پر ایئر ہے، اس میں اضافہ کیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا پلان بھی پیش کیا تھا ان کے داماد جیرڈ کوشنر نے، جس میں بیسیکلی وہ پلان، اگر یہ کہا جائے کہ جیرڈ کوشنر سے زیادہ بنجامن نیتن یاہو نے لکھا ہے تو غلط نہ ہوگا، کہ سارے مطالبات جو بھی اسرائیلی چاہ رہے تھے وہ اس میں انہوں نے مان لیا۔ آبویسلی فلسطینیوں نے اس پلان کو ریجیکٹ کر دیا۔ مطلب جیرڈ کوشنر بھی تو یہودی ہیں، تو ان کی تو پالیسی ہوگی، اور پھر وہ ٹرمپ کے داماد بھی تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ کھولی اور اسرائیل کے ساتھ۔ اس میں 2 سپر پاورز اور بھی بیچ میں آتی ہیں، روس اور چائنا۔ ان کا کیا موقف رہا؟ یہ بھی تو یہ ناانصافی دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، ان کا کیا موقف تھا اس؟ دیکھیے، جو نیشن اسٹیٹس ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ تو اپنے قومی مفاد پر فیصلے کرتی ہیں، حق و انصاف پر تو شاید ہی کوئی گورنمنٹ فیصلے کرتی ہو۔ چائنا کا تو بڑا نیوٹرلسٹک سا ویو ہے۔ چائنا کے اسرائیل کے ساتھ گہرے ٹریڈ تعلقات ہیں، ان کا آپس میں ٹریڈ والیوم کافی زیادہ ہے۔ آبویسلی عرب ممالک آپس میں دست و گریباں ہیں، فلسطینی کسی کی کوئی مدد یا کسی کو کوئی انٹرسٹ دینے کے قابل نہیں ہے، یہ بات چائنیز کو بھی پتہ ہے۔ لیکن چائنیز کو یہ بھی پتہ ہے کہ پوری طرح اسرائیل کی سائڈ لینا ان کو عرب گڈ ول کاسٹ کر سکتی ہے، مسلم گڈ ول کاسٹ کر سکتی ہے، تو وہ اسرائیل کی سائڈ بھی نہیں لیتے، مخالفت بھی نہیں کرتے۔ جو اقوام متحدہ کا ریزولوشن ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، وہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ فلسطینی تنظیم حماس کو ساری دنیا دہشت گرد تنظیم مانے، چینی یہ بات نہیں مانتے، اس پہ نیوٹرل ہے، لیکن وہ کوئی کھل کر اسرائیل کی مخالفت بھی نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں چین کی ایز سچ اس وقت کوئی سٹیک بھی نہیں ہے۔ چین کا زیادہ جو فوکس ہے اس وقت وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، کوریا، جاپان، ویتنام والی سائڈ پر وہ امریکنز کو کاؤنٹر اور لمٹ کر رہے ہیں۔ رشیا کی اگر بات کریں تو رشیا کی سٹیکس بھی ہیں، کلائنٹس بھی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں رشیا کے پرائمری کلائنٹ شام کے صدر بشار الاسد ہیں، اور اس وقت ادھر سول وار ابھی بھی چل رہی ہے۔ رشیا کی بدولت ہی بشار الاسد اپنے تخت پر رہ سکے، جبکہ مخالفت تھی ترکی اور سعودیہ اور امریکہ، تینوں بشار الاسد کے مخالف تھے۔ تو اس میں پیوٹن بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیل بھی اس صف میں شامل ہو جائے اور ایکٹیولی بشار الاسد کے خلاف کاروائیاں۔ جی، بڑے تاریخی اسٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہ اگر کسی نے شام پہ حملہ کیا تو میں سعودی عربیہ پہ حملہ کرتا۔ ہاں، پرائمری اینیمی سعودی عربیہ۔ اسرائیل کو، رشیا کا بھی اگین یہی پوائنٹ ہے کہ عربز اس وقت ڈس ارے میں اور اسرائیل پاورفل ہے، تو اس ملک کو اس وقت دشمن بنانے کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن وہ عرب اور مسلم گڈ ول بھی چاہتے ہیں، تو ان کا بھی پریکٹیکلی ویو پوائنٹ نیوٹرلسٹک ہی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، لیکن کوئی میننگ فل سپورٹ وہ فلسطینیوں کو یا 2 اسٹیٹ سولوشن کو بھی نہیں دیتے۔ ڈاکٹر صاحب، 2 اسٹیٹ آپ نے کہا کہ اقوام متحدہ کہتی ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں کے بڑے نیوٹرل اور خاص طور پہ اپنے مفادات ہیں اس معاملے میں۔ آخر مسئلے کا حل ہے کیا؟ کیا فلسطین کا مسئلہ کبھی حل ہو سکے گا؟ دیکھیے، اس میں 2 اسٹیٹ سولوشن بیسیکلی سب سے زیادہ وائڈلی ٹاؤٹڈ ہے کہ ایک اسٹیٹ فلسطینیوں کی بنا دی جائے، ایک اسرائیلیوں کی بنا دی جائے۔ آج تک ہو نہیں سکا، اس کی وجہ صرف ایک ہے، اسرائیلی رویہ۔ وہ تو مانتے ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ نئے سے نئے علاقے پر قبضہ کرتے رہتے ہیں۔ پہلے ہاف ہوتا تھا ان کا، اب 80% ہو گیا۔ اب ان نے ویسٹ بینک اور غزہ پر بھی قبضہ پریکٹیکلی جما لیا ہے۔ تو امریکنز یا کوئی بھی ورلڈ پاور ان کو فورس کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، نہ ہی فورس کرتی ہے۔ ایک زمانے میں سوویٹ یونین سپورٹ کرتی تھی مصر اور شام کو، لیکن اینڈ پہ بات جنگ پر آئی اور شکست کھا گئے مصر اور شام ہر دفعہ، تو اس پر تو کوئی پیش رفت ہوئی نہیں۔
ایک اور جو نئی باز گوشت چل رہی ہے وہ ہے ون اسٹیٹ سولوشن، کہ اسرائیل نے پریکٹیکلی ایک اپارٹہائڈ بنا رکھا ہے، فلسطینی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے، جو اسرائیل کے عرب سٹیزن ہیں وہ بھی سیکنڈ کلاس ہیں، ان کو بھی ملٹری سے اسٹریٹجک جاب سے دور رکھا جاتا ہے، ان کے خلاف ہر طرح کی ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں مواقع نہیں دیے جاتے. تو ون اسٹیٹ سولوشن، جیسے کہ ایک علی ابو منا ہیں، ایک انٹلیکچوئل ہیں فلسطینی امریکن، انہوں نے کتاب لکھی ہے دا بیٹل فار جسٹس، اس میں انہوں نے کہا کہ ون اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، ایک ہی ریاست ہو جس میں ویسٹ بینک بھی ہو، غزہ بھی ہو، تل ابیب بھی ہو، یروشلم بھی ہو، اور ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہو، اوپن الیکشن ہو، ہر شہری کو برابر حقوق حاصل ہوں. یہ سولوشن بھی لیکن میری اوپینین میں کبھی بھی اسرائیل کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ ان تمام علاقوں کی آبادی اس وقت دیکھیں تو آلموسٹ یہ 1.5 کروڑ کے قریب آبادی بنتی ہے، جس میں سے 66 لاکھ کے قریب عرب فلسطینی ہیں اور 76 لاکھ کے قریب یہودی ہیں، آلموسٹ تو برابر. اور برتھ ریٹ ان کا زیادہ ہے، تو یہودیوں کو بھی نظر آ رہا ہے یہ چیز کہ جلد ہی وہ تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے، اور جمہوریت میں تو جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس کی حکومت ہوتی ہے، تو آبویسلی دے وڈ نیور ایکسیپٹ اٹ ایز ویل. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ غزہ اور ویسٹ بینک کے فلسطینی ان کی چکی کے نیچے پستے رہیں، جو لیبر ہے، جو مینیل جابز ہیں، مزدوری والے کام ہیں، سویپرز، وہ فلسطینی کرتے رہیں، یہودی ان پر حکومت کرتے رہیں کالونیلسٹ امپائر کی طرح، جس طرح ساؤتھ افریقہ میں بلیکس کے ساتھ کیا جاتا تھا وائٹس کی طرف سے، وہی وہ کرتے رہیں. تو وہ تو یہ چاہتے ہیں. اب کویسچن آپ نے پوچھا کہ سولوشن ہونا کیا چاہیے، اس کا حل تو ہونا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب، کیا حل ہو سکے گا یا نہیں؟ دیکھیے حل تو اس کا ہو جائے گا ون وے اور دی ادر، لیکن اسرائیل کے رویے نے یہ بڑا کلیئرلی ثابت کر دیا ہے کہ وہ زیرو سم گیم کھیلتے ہیں. زیرو سم گیم وہ گیم ہے جس میں جتنا میرا فائدہ اتنا آپ کا نقصان، جتنا آپ کا فائدہ اتنا میرا نقصان. وہ اس بات کو تو مانتے ہی نہیں کہ میرا اور آپ دونوں کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. وہ عربز کے ساتھ زیرو سم مینٹیلٹی میں پہلے دن سے، اور مسلسل ان کی ایک ایکسپینشنسٹ پالیسی بھی چل رہی ہے. وی شوڈ اسٹاپ ڈیلوڈنگ اور سیلفز دیئر. ایک ہی فائنل سولوشن ہو سکتا ہے، یا تو عرب نہ رہیں گے یا یہودی نہ رہیں گے. اور اس کے لیے یہ بات، اگر میں کسی پالیسی میں بیٹھا ہوں، اگر میں کسی عہدے پر ہوتا تو میں یہ بات اپنی زبان سے کبھی نہ کہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو اسٹرینتھ بہت ویک ہے، اسرائیل از آل پاورفل ایٹ دا مومنٹ، اور یہ بات تو ایک دیوانے کی باڑی کہی جا سکتی ہے. لیکن جو بھی پالیسی اور کہنا اٹ گیوز اے ویری بیڈ PR لک، لیکن الٹیمیٹلی اسرائیل کی پالیسی بھی یہی رہی ہے، اور مسلمانوں کی پالیسی بھی یہی ہونی چاہیے، کیونکہ اسرائیلیوں نے بارہا اپنے عزائم کلیئر کیے ہیں. neither can live while the other survives. جب آپ زیرو سم گیم کھیل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی پھر زیرو سم گیم ہی ہوگی. آپ کو فلسطین میں امن سے رہنے کے بہت مواقع ملے، بار بار آپ کو آفر کی گئی، یہاں تک آفر کی گئی کہ آپ صرف ویسٹ بینک اور غزہ کو چھوڑ دیں بیچارے فلسطینیوں کے لیے، باقی سارا آپ لے لیں. اس پر بھی راضی نہ ہوئے. جب کوئی بندہ کسی چیز پر راضی ہوتا ہی نہیں اور صرف پورا اپنے لیے ہی لینا چاہتا ہے، پھر جنگ کی نوبت آتی ہے. لیکن جنگ جس طرح عربوں نے کی، دوسروں کے بل پر کی، ہمیشہ اپنے بل پر نہ کی. تعلیمی طور پر، ٹیکنالوجیکلی، آرگنائزیشنلی، مورال وائز لو رہے یہودیوں سے بہت زیادہ. ان خامیوں کو ریمیڈی کرنے پر پہلے توجہ دی جائے، اور اس کے بعد جب پاور گین کی جائے تو پھر فلسطین کے مسئلے کا فائنل سولوشن بھی ہو سکتا ہے. اور جو جوئش ایٹیچیوڈ ہے اس کی رائے پر آئی کین سے کانفیڈنٹلی کہ الٹیمیٹلی، چونکہ عربز کے نمبرز بہت زیادہ ہیں جیوز سے، اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. اسرائیل کو بھی یہ بات پتہ ہے، وہ عرب یونٹی پیدا نہیں ہونے دیتے سسٹمیٹیکلی. لیکن کب تک؟ کروسیڈرز نے بھی یہی کوشش کی تھی، 200 سال گزار بھی لیے تھے اینڈ، لیکن کروسیڈرز بھی زیرو سم گیم کھیلتے تھے. اینڈ جو ان کا ہوا، آج کوئی کروسیڈر ادھر نہیں ہے، تو پھر اینڈ ادھر بھی کچھ یہی مجھے نظر آتا ہے، چاہے 100 سال بعد ہو یا 150 سال بعد. ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے. ویٹ اینڈ سی سے زیادہ پرو ایکٹیولی اپنی کیپیسٹی بلڈ کیجئے تاکہ آپ مقابلہ کر سکیں، اور مقابلہ کریں تو پھر یس گو آل آؤٹ، کیونکہ دیٹ از دا اونلی لینگویج دا اسرائیلیز انڈرسٹینڈ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. اسٹریٹجک انسائٹ کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کس طریقے سے بتایا کہ جو اقوام متحدہ کا ایک 2 نیشن فارمولا ہے اسرائیل کے لیے، وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور ان دی اینڈ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے فلسطینی اپنا حق حاصل کر سکیں گے. تھینک یو.